کے اعلان کے مطابق آپ مسجد میں جاتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ پکڑتے ہیں بھائی کہ ہم کو اللہ تک پہنچا دو. اعلان کر دیا جاؤ اللہ تک پہنچنے کے لیے, مسجد میں آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے, اب آرام سے چلے گئے, کسی قسم کوئی وسیلہ تو نہیں پکڑتے آپ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وسیلے کا مجبور کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے اللہ ہر جانب سے انسان کی ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے اور مستقل ان کی مراد کو پوری کرنے پر قادر ہے. آپ اپنے انداز میں کہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ آپ کی مراد کو سنے گا. ہاں وسیلہ کہ ہمارے سامنے ضرور ہے, وسیلہ یہی ہے کہ انسان عبادت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. طریقہ رسول ہمارا وسیلہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. اتباع رسول آپ کا وسیلہ ہے, عبادت اللہ کی کیجئے, وسیلہ اللہ کے طریقے اللہ کے رسول کا طریقہ کو اپنا لیجئے, طریقہ رسول کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ الرحمن اللہ کی قربت آپ کو حاصل ہوگی اور پریشانی آپ کی ختم ہوگی. اللہ ہمیں اور آپ کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا یہ سجدہ اگر نماز میں غلطی ہو جائے سجدہ سو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عام طور پہ دو الگ الگ مسلموں الگ طریقہ دکھا ہے, تو طریقہ کا وضاحت کر دیں. ایک تو ہے آدھے تشہد میں اسلام پھیر کے سجدہ کرتے ہیں, ایک آخر میں اسلام کر کے سجدہ کرتے ہیں, یا تو بغیر اسلام کے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ سہو کے تعلق سے احادیث نبویہ میں جو ثبوت ہے جہاں پر جس قسم کے حالات پیش آئے اسی انداز سے کرنی چاہیے. بخاری شریف, مسلم شریف یا سیاہ ستہ جو حدیث کتاب ہے ان کتابوں میں سجدہ سہو سے متعلق جو تفسیر نقل کی گئی وہی ہے. اس میں آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان اگر کسی سے ان سے بھول لغزش ہو جائے تو سارے ارکان ادا کر لینے کے بعد اخیر میں تو سجدہ کرے اور سلام پھیرے. رہا ایک سلام پھیر کے سجدہ سہو کرنے اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کا تذکرہ تو کسی صحیح حدیث میں کا ثبوت نہیں ملتا ہے. البتہ دونوں سلام پھیرنے کا ثبوت ملتا ہے کہ نماز میں اگر زیادتی ہو گئی ہے تو دونوں سلام پھیر دیا اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لیا. نماز میں اگر کمی پیدا ہو گئی ہے تو اس سلسلے میں نماز پورا کر لیا اور سجدہ سہو کر لیا پھر اس کے بعد سلام پھیرے. یہ دو طریقہ حدیثوں میں پایا جاتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ صرف ایک سلام پھیر کے جو عام طور سے رواج ہے, میری نگاہ میں اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں گزری ہے. اگر کسی کے پاس صحیح حدیث موجود ہو میں مطلع کریں, میں اس کا شکر گزار ہوں گا. السلام علیکم جی, میرا نام نفیس احمد ہے اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. میرا سوال ہے کہ میرے زیادہ تر کلاس میٹس نان مسلم ہیں اور وہ مجھ سے کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ کیا میں ماں درگا کا پوجا کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں نہیں کرتا ہوں. وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا تم کالی کا پوجا کرتے ہو, میں کہتا ہوں نہیں. تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہو, تو میں کہتا ہوں بیکاز آئی ایم اے مسلم اینڈ اسلام میں آئیڈل ورشپ کا جگہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ سب سے بڑا آئیڈل ورشپ تو اسلام میں ہے, کعبہ جو ایک پتھر ہے, پورے دنیا کے مسلمان اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, تو آپ کائنڈلی بتائیں کہ میں کیا کہوں. تھینک یو. اس سلسلے میں ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا, اس کو مطالعہ کر لے, اس کی سماعت کر لے. ویسے اتنی بات یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کو انسان پوجا نہیں کرتا ہے, یہی وجہ ہے کہ انسان اس طرف رک کر کے نماز ضرور پڑھتا ہے لیکن اسی میں گھس کے نماز نہیں پڑھتا. اب اگر کوئی انسان خانہ کعبہ کے اوپر نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنا تو منع ہے, لیکن آپ کہہ لیجیے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد آپ نماز پڑھتے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ اندر نماز پڑھے تو کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ اس کو پوجا کے طور پر آپ بیان نہیں کر سکتے. کہ اگر کسی انسان کو کوئی انسان ایسا ہے کہ مان لیجئے کہ وہ آدمی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوا اور اس کی سمت کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا سمت ادھر ہے کہ ادھر ہے, تو جس طرف رک کر کے نماز پڑھے گا ادھر ہی اللہ کا رخ ہوتا ہے. سفر میں کوئی انسان سفر کر رہا ہے اور گاڑی پہ وہ سوار ہے, گاڑی پہ نماز پڑھ رہا ہے اور گاڑی ادھر ادھر چلی گئی, اس کا رخ چاہے کعبہ کی طرف رہے یا نہ رہے وہ اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لحاظ سے یہ کہنا کہ کعبہ کو ہم پوجا کرتے صحیح نہیں ہے. البتہ اجتماعیت کو پیدا کرنے کے لیے, ایک رخ کو بنانے کے لیے صرف خانہ کعبہ کی جہاں رخ کیا جاتا ہے کہ ہمارا مزاج بنا رہے اور جماعت میں انتشار پیدا نہ ہو, اس کے علاوہ ہمارا اور کچھ نہیں ہے. رہا بتوں کے تعلق سے بات, تو بتوں کے سلسلے میں باضابطہ آلریڈی ان کو سب سمجھایا جاتا ہے, انہیں کے سامنے نظر و نیاز پیش کیا جاتا ہے, انہیں سے مرادیں مانگی جاتی ہیں, انہیں کو سب کچھ سمجھایا جاتا ہے, بلکہ اللہ کا حصہ بھی سمجھایا جاتا ہے. لیکن کعبہ کے تعلق سے کوئی انسان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا. اس لحاظ سے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس سلسلے میں ویسے تحقیقی معلومات کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ قائم کیجیے, انشاءاللہ الرحمن بڑی سراہ سے اس کے جواب کو دیا جائے گا. میرا نام زما ہے اور میرے موصوف اس وقت یہی موجود ہیں. ان کا ایک سوال ہے, انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ قبروں میں قبرستان جانے کے بعد وہاں سلام کرنا چاہیے, اور سلام کرنے اگر کرتے ہیں تو کیا مردے سنتے ہیں؟ قبروں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کے سلام سننے اور نہ سننے سے کوئی غرض نہیں ہے. مقصد یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب کوئی آدمی قبرستان جائے تو وہاں سلام کرے، السلام علی اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، سوال یہ تھا کہ قبرستان میں سلام کرنا کیسا ہے، کیا مردہ سلام سنتے ہیں؟ قبرستان میں سلام کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ زیارت قبر کا طریقہ بتلاتے ہوئے کہا کہ جب بھی کوئی آدمی جائے تو یہ دعا پڑھے۔ ہم طور سے پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، یا السلام علی اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ اور اس قسم میں کئی دعائیں جس میں سلام کی صراحت موجود ہے۔ رہا سلام ان کا سننا، کیا مردہ سلام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ مردہ کا سلام سننا یا نہ سننا یہ کوئی مقصد نہیں، ہمیں اس بات کا مکلف و ذمہ دار بنایا گیا کہ آپ انہیں سلامتی کی دعا دیجیے۔ جیسے آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، جیسے کلکتہ کا ماحول عام طور سے ہے، صبح کاروبار کے لیے آپ باہر نکلے، جب بچہ سو رہا تھا، شام کو جب کاروبار سے واپس آئے تو بچہ سو رہا ہے، آپ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں صحیح سالم رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے۔ کیا بچہ آپ کی دعا سنتا ہے؟ آپ کو دعا دینا مقصود ہے کہ صحیح سالم بچہ رہے، فتنہ و آفات سے محفوظ رہے۔ اسی انداز سے قبرستان میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو سنانا مقصود نہیں ہے، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں صحیح سالم رکھے۔ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ یہاں پڑے ہوئے ہیں ہم بھی یہاں آنے والے، اللہ تم کو ہی معاف کرے، ہم کو ہی معاف کرے۔ علاوہ سننے کا مسئلہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سنانا چاہے گا تو قرآن نے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ تو سنا نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ إِنَّكَ لَا إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا يُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ آپ مردہ کو سنا نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سنانا چاہے گا تو سنا دے گا۔ اگر اللہ ہماری سلام کو سنانا چاہے گا تو سنا سکتا ہے، چونکہ ہم کو معلوم نہیں سناتے کہ نہیں سناتے، اس لیے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے لیے سننے سنانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو ہم کریں گے، وہ چیز ہماری کھوپڑی میں گھسے یا نہ گھسے اس سے ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے۔ تو رہا سنانے کا مسئلہ نہیں، بلکہ دعا دینے اور سلامتی کی درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے کا حکم ہے، ہم کرتے ہیں۔ اب ایک عقیدہ صاف کر لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں کسی زندہ کو سلام نہیں کر سکتے، قبرستان میں مردہ کو سلام کریں گے تو زندہ کو سلام نہیں کر سکتے، یہ عقیدے کی خرابی، اس لیے قبرستان میں زندہ کو بھی سلام کر سکتے ہیں، جب مردہ کو سلام کر سکتے ہیں تو زندہ کیوں نہیں کریں گے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان میں مردے کو مقابلے میں زندوں کو بھی سلام کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک کتاب ہے سلام کے مسائل احکام و فضائل، اس میں حدیث کا جائزہ لے لیجیے، انشاءاللہ الرحمن ساری صحیح حدیث کے اندر جمع کر دی گئی۔ اس لیے قبرستان میں سلام کرنا صحیح ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ سنے نہ سنے اس سلسلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا، آپ سلام کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام سید اظہر ہے اور میں انٹیریئر ڈیزائنر ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں ایسا کہ پینٹ شرٹ پہن کر کے نماز نہیں ہوتا ہے، یا کوئی اگر پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھاتا ہے تو اس کی نماز یا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور ایک سوال اور ایک یہ ہے کہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث، اس سے یہ کیا معاملہ ہے؟ صحیح حدیث کیسے سمجھنا ہے اور ضعیف حدیث کیسے سمجھنا ہے؟ اس کی کیا پہچان کیا ہے؟ سوال تو ہمارے سامنے ہے، پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلا سوال اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر پہن سکتا ہے تو نماز ہی پڑھ سکتا ہے، اور اگر نہیں پہن سکتا تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یقیناً کوئی انسان پینٹ شرٹ کو غلط نہیں کہتا پہننے کو، اس لیے نماز پڑھنے کو غلط نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ پینٹ سے لباس ہے۔ یہ کہے گا اسلامی لباس نہیں ہے تو کرتا پائجامہ کو اسلامی لباس ثابت نہیں کر سکتے آپ۔ پاکستان کا اسلامی لباس خان ڈریس ہے، عرب کا اسلامی لباس توپ ہے، دوسرے کے اسلامی لباس دوسرے انداز کا ہے، تو لباس کو اسلامی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے پینٹ شرٹ پہن کے نماز نہیں ہوگی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پینٹ شرٹ پہننا اگر جائز ہے تو نماز پڑھنا اس میں جائز ہے، اور اگر پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو قطعاً آپ کے لیے ہر وقت میں پینٹ شرٹ پہننا جائز نہیں ہے۔ فتویٰ اگر کسی جگہ سے مل جاتا ہے تو لے لیجیے آپ۔ اس لحاظ سے پینٹ شرٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساتر با پردہ لباس ہونا چاہیے کہ جس کے پہننے کے نتیجے میں
آپ کے جسم کے آدھے جوارے نہ ڈھلکے. اگر آپ نے یقیناً اتنا ٹائٹ پینٹ پہنا ہے کہ جس سے جسم کے حصے ابھر کے دکھائی دیتے ہو تو کوئی آپ ننگا ہے, کپڑا پہننے کے بعد ننگا ہے, وہ آپ کو عام وقت میں پہننا جائز نہیں ہے, تو نمازی پہننا چاہیے. ہاں اگر ڈھیلا ڈالا کپڑا آپ نے پہنا, چاہے لنگی پہنی ہو, چاہے پیجامہ پہنا ہو, چاہے ڈھیلا ڈالا پینٹ پہنا ہو, کوئی حرج نہیں ہے. رہا عام طور سے پیجامے اور لنگی کے تعلق سے اتنی باتیں نہیں ہوتی ہیں جو ٹخنے سے نیچے لٹکنے کی بات ہوتی ہے, لیکن پینٹ میں ایک فیشن بن گیا ہے, اس لحاظ سے نماز کے باہر بھی جائز نہیں, نماز کے اندر بھی جائز نہیں. تو ٹخنے سے نیچے کپڑا پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, تو ٹخنے سے پیچھے نیچے کپڑا پہن کے بازاروں میں گھومنا, گھر میں رہنا بھی جائز نہیں ہے. ایسا لباس پہنے جس کے ذریعے سے آپ کو استنجا کرنے میں تکلیف ہو جائے, پیشاب خطا کر جائے, پورے در سے پیشاب نہ اترے, اٹھیں پھر اسے 2-4 قطرہ گر جائے, آپ ناپاک کریں گے, تو پہننا کبھی جائز نہیں ہے. تو پینٹ شرٹ اگر آپ کا ڈھیلا ڈھالا ہے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب پہننے میں حرج نہیں ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. رہا دوسرا سوال, حدیث صحیح اور حدیث ضعیف, ایک بہت اہم سوال ہے. حدیث صحیح اور حدیث ضعیف, لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کہیں ضعیف ہو سکتی ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں یقیناً حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی.